جس چیز کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہی ایک رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ عدنان قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم اوپر سے ابھی تک جو حجرہ نسب بیان ہوا وہ معاذ ابن عدنان تک ہوا۔ اب ہم عدنان سے نیچے آئیں گے اور آتے آتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک آئیں گے۔ اب جتنا وقت آج ہوگا، باقی یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ عدنان، معاذ، ربیعہ، خزیمہ، اسدیہ یہ سارے کے سارے ملت ابراہیم پر تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مضر اور ربیعہ کو برا مت کہو، وہ اسلام پر تھے۔ تو عدنان کے بیٹے تھے معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بہادر اور جنگجو تھے، اور ساری عمر بنی اسرائیل سے جنگ اور مقابلے میں گزاری اور ہر لڑائی میں کامیاب رہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ ابن عدنان کے بارے میں لکھا ہے کہ بخت نصر کے زمانے میں 12 سال کے تھے۔ اس زمانے کے پیغمبر سے حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کرو کہ ہم نے بخت نصر کو عرب کے اوپر مسلط کر دیا، اور آپ معاذ ابن عدنان کو اپنی سواری پر سوار کر لیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور وجہ یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے پیغمبر کو کہ میں معاذ کی صلب سے ان کی نسلوں میں آگے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس پر میں پیغمبروں کے سلسلے کو مکمل کروں گا۔ تو معاذ ابن عدنان کا نسب اس لیے بھی بہت معروف۔ اب یہ معاذ کے بیٹے تھے نزار کا مطلب ہے قلیل کے۔ قلیل کا نام یہ نزار کیوں رکھا گیا، قلیل نام کیوں رکھا گیا؟ تو اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزار چونکہ اپنے زمانے کے یکتا تھے، ان کی مثال ہی نہیں ملتی تھی، اس لیے ان کا نام نزار یعنی قلیل رکھ دیا۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ جب نزار پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی نور محمدی سے چمک رہی تھی۔ ابھی تو نبی علیہ السلام کے آنے میں بہت عرصہ پڑا تھا، لیکن ان کی پیشانی نور محمدی سے چمک رہی تھی۔ باپ نے جب یہ دیکھا، یعنی معاذ نے جب یہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ایک خوب دعوت کی، اور دعوت خوب بڑی پرتکلف بڑی مزیدار کی، اور کہنے لگے یہ سب کچھ اس مولود کے حق میں تو بڑا قلیل ہے، اس کی شان تو اس سے بھی بڑی ہے، اس لیے نام قلیل رکھا گیا۔ نزار اپنے زمانے کے سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ عاقل اور دانش مند تھے، اور مدینہ منورہ کے قریب ذات الجیش میں ان کی قبر ہے۔ اب نزار کے بیٹے ہیں مضر۔ ان مضر کے معنی ہیں ترش کے، ترشی اور دہی، یہ آپ کو پسند تھی اسی لیے وہ نام آپ کا بن گیا۔ یہ بڑے حکیم اور دانا تھے، مضر جو تھے، نزار کے بیٹے مضر بڑے حکیم تھے، ان کی حکمت کے کافی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے، فرماتے ہیں جو شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا، جو شر کو بوئے گا، جو گناہ کا بیج ڈالے گا وہ شرمندہ ہوگا، جو شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا، اور بہترین خیر وہ ہے جو جلد ہو، یعنی نیکی کا کام جلدی کر لینا چاہیے۔ اور پتہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور خواہشات نفس سے بچائے رکھو۔ بہت اچھا خوش الحان تھے، زبان بہت اچھی تھی، کوئی بھی چیز پڑھتے تو بہت اچھی پڑھتے تھے۔ چلتے وقت اونٹوں پر حدی پڑھنا انہی کی ایجاد ہے۔ عرب کیونکہ ریگستان تھا، لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، تو اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے عربی لوگ حدی پڑھتے ہیں۔ جب حدی پڑھتے ہیں تو اونٹ جو ہیں وہ ترنگ میں آ کے اور اپنے اس مزے میں آ کے خوب تیز دوڑتے، سفر جلدی طے ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان کی ایجاد تھی، یہ مضر کی ایجاد تھی۔ ان کے بیٹے ہیں الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام کے ہم نام۔ بیت اللہ کی طرف حدی بھیجنے کی سنت سب سے پہلے الیاس بن مضر نے ہی جاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس ابن مضر اپنی صلب یعنی پشت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ حج سنا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے تھے مدرکہ، اور انہوں نے ہر قسم کی عزت اور رفعت کو پایا، بلندیوں کو پایا، اس لیے ان کا نام مدرکہ بن گیا۔ اچھا، ان کے بیٹے تھے خزیمہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خزیمہ ملت ابراہیمی پر ان کا انتقال ہوا۔ خزیمہ کے بیٹے تھے کنانہ۔ علم میں عرب کے اندر خزیمہ کے بیٹے تھے کنانہ، عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے علم و فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، دور دراز سے لوگ۔ ان کے بیٹے تھے مالک۔
یہ عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور ان کے بیٹے تھے، فہر ان کا نام ہے، بعض لوگوں نے فہر کہا، بعض لوگوں نے قریش کہا۔ تو فہر ابن مالک، قریش ان کا لقب تھا، جو قبیلہ قریش ہے وہ ان کی نسبت سے پھر آگے مشہور ہوا، فہر ابن مالک ان کا لقب تھا قریش۔ قریش کیوں؟ قریش کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے، کوئی جانور اس پر غالب آ ہی نہیں سکتا، وہ جسے چاہتا ہے کھا لیتا ہے، کوئی اس کو کھا نہیں سکتا۔ تو بالکل اسی طرح قریش جو تھے پورے عرب کے اندر، وہ جو قبیلہ قریش ہے وہ پورے عرب کے اندر اسی کی مانند تھا کہ تمام قبیلوں میں سب سے بڑا اور قوت والا تھا، اس لیے وہ قریش کہلائے۔ اب یہ فہر ابن مالک جن کا لقب قریش تھا، ان کے بیٹے تھے کعب۔ سب سے پہلے جمعے کے دن جمع ہونے کا طریقہ کعب ابن لوئی نے جاری کیا، کعب نے جاری کیا۔ یہ کہتے تھے کاش میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیدا ہوتا تو پوری ان کی مدد کرتا، جبکہ قریش ان کی مدد نہیں کریں گے، یعنی آباء و اجداد کے اندر بھی یہ علم کہیں نہ کہیں موجود تھا۔